بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز کے بعد یہ صورت پڑھا کرو۔ یہ صورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہے اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ صورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ عظیم صورت بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر کی نماز کے بعد اسے پڑھ لیا، اللہ اس کے لیے دنیا آخرت کے دروازے آسان کر دیتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو قبر کی سختیوں کو ختم کر دیتی ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اولاد کو ہر مصیبت سے محفوظ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ پچھلی قضا نمازوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ اس صورت کا نام بھی جانیں گے اور اس کے چھپے ہوئے روحانی راز بھی جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ نصیب والوں کو ہی یہ صورت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اسے اپنا ذکر اور قرآن سے جوڑ دیتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، اللہ کے ذکر کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ ذکر اللہ کرتے ہیں وہ اس بات سے خوب واقف ہیں، اس سے انسان کی دلی طور پر سکون ملتا ہے۔ اس تحریر میں ہم ذکر کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا تطمئن القلوب بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، ایمان والو، ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور ایک مقام پر ہے، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت یاد کر اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو راستوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں ذکر الہی کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں تو ندا کرتے ہیں، آؤ تمہارے مراد پوری ہوگی۔ ذکر کرنے والے مل گئے ہیں، پھر فرشتے ان ذکر کرنے والوں کو آسمان تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب فرشتے اللہ پاک کی درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پاک ان سے دریافت فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ وہ فرشتے سے زیادہ جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب، وہ تیری تسبیح، تحمید، تکبیر اور تیری بزرگی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ پھر اللہ پاک دریافت فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، تیرے ذات کی قسم انہوں نے تجھے ہرگز نہیں دیکھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ وہ عرض کرتے ہیں، پھر تو تیری عبادت، تسبیح، عظمت کا بیان زیادہ کرتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رب، وہ جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو؟ وہ عرض کرتے ہیں، تو وہ اور زیادہ اس کی حرص طلب کرتے، مزید رغبت رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رب کریم، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ وہ عرض کرتے ہیں، تو پھر اس سے فرار حاصل کرنے میں زیادہ کوشش کرتے اور بہت زیادہ ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ، میں نے ان لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، یا الہی، ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ آپ نے کسی کام سے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اس قدر کسی اور نیکی کا حکم نہیں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن بصیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی واجبات فرائض تو ہم پر بہت زیادہ ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسی جامع عبادت بتائیں جس پر ہم ڈٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ ذکر الہی سے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی کمی دور ہوتی ہے۔ ذکر کرنے والا اپنے رہ جانے والے اعمال بھی پا لیتا ہے اور اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ ذکر الہی کا 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ، دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے عطا کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ دوسرا درجہ، یہ درمیانی درجہ ہے، مسلمان اپنے رب کا ذکر اپنے زبان سے کرے، بسا اوقات اس کا دل معنی مفہوم کے اعتبار سے پوری طرح مائل نہ بھی ہو تو تب بھی ذکر کی برکت سے ایسا مسلمان بہت بڑی بھلائیوں کو حاصل کرنے والا ہے۔ اس درجے کے ثواب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا، جبکہ زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اس درجے کا اجر پہلے درجے کے اجر سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی والوں کے کوئی ایسے الفاظ بولتا ہے جسے وہ کچھ نہیں سمجھتا، مگر اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ تیسرا درجہ وہ یہ ہے، بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہو اور دل میں بھی اس کا مفہوم عظمت الہی اجاگر رہتی ہو۔ یہ درجہ ذکر کے تمام درجات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ایسا ذکر کرنے والا شخص بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والا، رفع درجات کا مالک ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی سچے دل سے گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، پھر اسی بات پر قائم رہے تو مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں ذکر کا زبان دل دونوں سے صادر ہونے کا بیان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنے بکثرت دعا استغفار کے ذریعے بھی رب سبحانہ وتعالیٰ کی کبرائی کا بیان اعتراف مقصود ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ذکر الہی شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہر نقص سے پاک بے عیب پاکیزہ قرار دینا، جو اس کی عزت، عظمت، کبرائی، کمال، جمال، جلالی کا شان شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہر کسی سے اس کی تشبیہ کی نفی کرنا، رب العالمین کی پاکیزگی، تعریف، آیت الکرسی، سورۃ الحشر کے آخری آیات میں مذکورہ اس کے اسماء حسنی، عظیم صفات کے ذریعے ثنا خوانی کرنا ہی اس کی سب سے بڑی کبریائی ہے۔ نیز یہ کہ مخلوقات پر رب کی نعمتوں کے تذکرے سے اس کی تعظیم بجا لانا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان زمین سے روزی پہنچائے۔ اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں۔ ذکر زبان پر آسمان اور میزان میں بھاری ہے۔ دلوں کی پاکیزگی، زندگی، اعمال کی اصلاح کی ثمرات کا اصول، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصول ذکر کے بغیر ناممکن ہے۔ تلاوت قرآن کریم سے سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ رب العالمین کے تمام تعریفات، نعمتوں کے ذکر، شریعت کی تفاصیل، ہر خیر و بھلائی کی ترغیب دینا، شر سے روکنے پر مشتمل ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ اجر ثواب، جہنم سے نجات اور جنت ہے، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضا مندی کا ثبوت ہے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور بربادیوں سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو
لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والوں کا نام دونوں جہانوں میں روشن کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے، اس سے جسم روح کے لیے مدد اور محرومات سے رکاوٹ نصیب ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی بھی میسر کرتا ہے۔ ذکر کے ثواب سے یہ بھی ہے، نفاق سے برات نصیب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں استغفار ذکر الہی سے زنگ دور کیا جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے دل کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جہاں بیٹھی ہے ملائکہ ان پر گھیر ڈال دیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنا مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہے، ایک باقی رہتی ہے۔ مال، اہل عیال، اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل عیال مال واپس آ جاتے ہیں، اور اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ صورت نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کی قبر کو ٹھنڈک سکون کا گہوار بنا دیتی ہے۔ یہ صورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش کو دیتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضائے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اللہ کو راضی کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی ہی وہی شخص بستا ہے کہ جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ محترم ناظرین، اس صورت کے اثرات انسان کے اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اعمال کے صدقے اولاد کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، انہوں نے ایک دیوار کے بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ان کا باپ نیک تھا، اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی برکت اس صورت کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، ذاکر بن جاتا ہے، اس کے اولاد کے لیے بھی آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے، ان کو مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے، ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے، تیرے اولاد کے تیرے لیے کہی گئی استغفار کی وجہ سے، تو وہ شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اپنے زبان ذکر سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کی دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح یہ صورت پل صراط پر روشنی رفتاری کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، کچھ لوگ بجلی کے رفتاری سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، خاص طور پر اس صورت کا پابند ہو جائے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے، جو شخص اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت صورت کے بارے میں۔ یہ صورت آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ صورت ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ثواب کے لیے
درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کی ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید کی برائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کلمات میرے لیے دنیا مافیا سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کی اندھیری روشنی میں بدل جاتی ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ یہ کرنا ہے: آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے یہ ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، غفار یا غفار، اس کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اس لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے، اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو یہ توفیق دی، آپ نے اس عظیم سورت کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں، یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے، قبر کو جنت بناتا ہے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو اس سورت کی فضیلت اثر کیا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزریں، اللہ رب العزت کا قریب حاصل ہو، تو اس سورت کو عصر کے نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو، آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے: اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، عذاب قبر نازل نہ ہونے دے۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح اب ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کے صدقے ہمیں نیک فرما بردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمیں قیامت کے دن کے ہولناک سے محفوظ فرما دے۔ سورج جب سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائے، جب ہر انسان نفسی نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیرے تنہا کو تھڑے۔ اے ہمارا رب، ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپٹ سے بچائے، ہمیں جنت الفردوس میں اپنا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے، اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں
حصول برکت ثواب کی نیت سے تحریر فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔